آج کا ٹاپک وہی جو لاسٹ ہم بات کر رہے تھے، غم اور سیڈنس. یہ پوری ایک سیریز ہے پازیٹیو ایموشنز، تو اس میں غم کی بات بھی ہم کر رہے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ٹائپس آف سیڈنس، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 1، ایک ایسا غم جو آپ خود اپنے اوپر لے آتے ہیں بیکاز آف یور ڈیسیجنز، بیکاز آف اللہ کی نافرمانی اور بیکاز آف حرام کام میں. اور یہ غم پازیٹیو ہے، کیونکہ اگر یہ غم بھی نہیں آپ کو ہو رہا تو اس کا مطلب دل مردہ ہو چکا ہے. حرام کام پہ غم ہونا چاہیے، اسی طرح غلط ڈیسیجنز پہ غم ہونا چاہیے، لیکن یہ غم اگر ریگریٹ بن جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. سیڈنس براٹ اپون بائی ادرس، دوسرے جو غم دیں، اور وہ اس میں کیا ہے، دوسروں کے تانے، دوسروں کی سخت باتیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کی طرف سے کوئی سازش میں بھی، جیسے رسولوں کو دکھ دیا گیا، غم دیا گیا، بہت ستایا گیا، رسولوں کو بہت ستایا گیا، یہ والا غم. تیسرا ہے سیڈنس بیکاز آف اے سرکمسٹانس، کوئی چیز نہیں ملی، دعا ریجیکٹ ہو گئی، دعا نہیں ایکسیپٹ ہو رہی، یا بیماری آ گئی خدا نہ خواستہ، یا کچھ اور معاملہ ہو گیا، تو وہ ایک سرکمسٹانس کی وجہ سے ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ الحمدللہ قرآن مجید میں وی آر لکی کہ ہر سچویشن سے ریلیٹڈ دعا ہے. رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی غالباً دعا ہے. اور یہ ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، اس کے حوالے سے دعا کہ اللہ مجھے جو مفسدین ہیں، جو کرپٹنگ پیپل ہیں، ان کی طرف سے نقصان نہ ہو اور میری مدد فرما. اسی طرح میں نے بتایا تھا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بھی ایک دعا ہے. اس طرح یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اللہ شیطان نے مجھے ہارڈ شپ میں مبتلا کیا ہوا ہے، ٹورمنٹ میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو یہ بھی دعا دیکھیں کسی کے حوالے سے کہ شیطان جب بہت زیادہ انسان کو ٹورمنٹ کرے. اسی طرح انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ایک سرکمسٹانس کے حوالے سے ہے، غم بیکاز آف اے سرکمسٹانس. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے آپ کو بتایا تھا ہر دعا کے پیچھے ایک ایموشن ہے. اس دعا کے پیچھے سیڈنس، اینگر، ریگریٹ اور فیئر، یہ 4 ایموشنز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کے پیچھے، ٹھیک ہے. تو کئی بار ایسی سچویشن زندگی میں آتی ہیں جب ہمیں ریگریٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ قصور ہمارا ہوتا ہے، یا کوئی سلی مسٹیک ہو گئی ہوتی ہے، اور ہمیں غصہ بھی ہوتا ہے اس سلی مسٹیک کا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہوئی کیوں، اور ہمیں جو ہے وہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ اب اس کا آؤٹ کم بہت نیگیٹو آئے گا. تو یہ سارے جذبات موسیٰ علیہ السلام کے تھے جب انہوں نے دعا پڑھی. کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک بندہ مارا گیا تھا غلطی سے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس سے، تو مجھے معاف فرما. پھر ہم نے یہ قرآن سے دیکھا تھا کہ قرآن نے غم کی مختلف کیفیات بتائی ہیں، جیسے الغم حزن، اسی طرح الویل، اسی طرح الاسف یا اسفہ، اسی طرح الباس، اور اسی طرح الاسا. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی لاسٹ کلاس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ الغم جو ہے یہ کہتے ہیں غمام سے نکلا نا، بادلوں سے. غم ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا غم ہے، اردو میں اگر غم کی بات کریں، یہ ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی سیڈنس ہے کہ جب اوپر کالے بادل چھائے ہوں اور انسان کو لگے کہ ڈوم اور گلومی فیلنگ ہے. اسی طرح حزن جو ہے یہ ایک ایسی ڈپریشن کو، ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو ایک ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کے بعد آتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھا. الویل کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو غم کی کہ انسان اپنے آپ کو بدبخت سمجھے اور اپنے آپ کو ڈومڈ سمجھے کہ میں تباہ ہوں بس اب. اور اسی طرح الاسف جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جس میں غصہ بھی شامل ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت سے گزرے. الباس جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر صراحت کر جائے اور اسے مارنے لگے، اندر ہی اندر سے کھانے لگے اسے، یہ والا غم ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بس اور حزن، وہ دونوں کیفیات سے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے. جو یعقوب علیہ السلام ہے، بس سے بھی گزر رہے تھے، حزن سے بھی گزر رہے تھے. اسی طرح الاسا ایک ایسے غم اور ریگریٹ کو کہتے ہیں اوور این اپرچونٹی لاسٹ، کہ کوئی اپرچونٹی آئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب وہ اپرچونٹی چلی گئی تو اس اپرچونٹی پر غم کرنا. تو قرآن مجید نے دیکھیں انسانی ایموشنز کو بہت واضح کیا ہے الحمدللہ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن از اے بک اباؤٹ یو، قرآن آپ کے بارے میں کتاب ہے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ آپ کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایموشنز کو بھی جانتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کیسے ٹھیک ہوں گے یہ بھی جانتا ہے. سلوشن، یہ آج ہم بات کریں گے خصوصاً کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غم سے ڈیل کرنے کا سلوشن موٹا موٹا.
नंबर वन, चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव, दैट इज़ फ्रॉम द कुरान। देखिए कुरानिक जो स्टोरीज़ हैं उन पे तदब्बुर और तफक्कुर बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग को चाहिए कि कुरान कम अज़ कम इतना तो पढ़ लें कि कुरानिक स्टोरीज़ पे आपको ग्रिप हो और गौर व फ़िक्र किया करें। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी इज़ एक्सीलेंट टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि सैडनेस से डील कैसे करना है, रिग्रेट से कैसे डील करना है। इसी तरह इब्राहिम इस्लाम की स्टोरी है, आसिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। कुरानिक स्टोरीज जो है ये तक़वियत देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई। ये खुद कुरान कहता है कि ए नबी, ये कहानियां हम आपको इसलिए बताते हैं, कुरान की आया, ताकि आपके दिल को तक़वियत मिले, ठीक है। अब आप देखें कि कुरान हमारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करता है। कुछ लोग की अगर दुआ कबूल नहीं हुई किसी मामले के ऊपर, वो किसी मामले में बहुत दुआ कर रहे हैं, उन्होंने बहुत गिड़गिड़ा के उस मामले पे दुआ की, अल्लाह को बताया भी कि अल्लाह मुझे बहुत ज़रूरी है ये काम होना मेरे लिए, ठीक है, इसको करवा दे, लेकिन वो नहीं हुआ, दुआ कबूल नहीं हुई। तो कुरान हमारा पर्सपेक्टिव इस तरह से चेंज करता है कि देखो इब्राहिम इस्लाम की भी तो दुआ नहीं कबूल हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपने अब्बा के बारे में कितनी दुआ की होगी, और उनको दावत देने से पहले हर बार दुआ करते होंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो इब्राहिम इस्लाम के सामने मैं और आप क्या है? पहली तो बात, वी आर अ नो बॉडी। अगर इब्राहिम इस्लाम की दुआ नहीं कबूल हुई तो मैं और आप क्या हैं? हमारी दुआ क्यों कबूल हो? पहली तो बात ये है, ठीक है। यानी हमने ऐसा क्या किया अल्लाह के लिए कि हमारी दुआ कबूल होनी चाहिए, या हम ऐसे कौन से अल्लाह के बहुत प्यारे हैं कि हमारी दुआ कबूल होनी चाहिए? ये एक पर्सपेक्टिव है, सख्त पर्सपेक्टिव है। लेकिन चले दूसरे पर्सपेक्टिव की तरह आते हैं। दूसरा ये है कि ज़रूरी नहीं आपकी दुआ ना कबूल हो तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, या आप एक अल्लाह ताला आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि बड़े बड़े प्यारे लोगों की दुआ नहीं कबूल हुई। आप देखें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की होगी ना, अल्लाह मेरे अब्बा को सेहत दे दे। जब नबी वसल्लम शदीद अलील होंगे, बीमार होंगे लास्ट फ्यू डेज़ में, हज़रत फ़ातिमा ने दुआ की होगी, लेकिन अल्लाह का क्या फ़ैसला था कि नहीं, अपने हबीब को अल्लाह ने अपने पास बुलाना है। तो इसका क्या मतलब है? हज़रत फ़ातिमा की खुदा ना खास्ता कोई कहे जी दुआ नहीं कबूल हुई। बात असल में ये कि प्यारों की दुआ भी अल्लाह ताला जैसे चाहता है कबूल करता है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद से पहले कितनी दुआ की होगी फॉर अ क्लियर विक्ट्री, कि अल्लाह क्लियर विक्ट्री मिल जाए ओहद से पहले। लेकिन हमें पता है ओहद में कितना नुकसान हुआ। हज़रत हमज़ा, उनको शहीद किया गया, मुसअब बिन उमैर को शहीद किया गया, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह प्यारों की दुआएं, ज़रूरी नहीं हर एक की दुआ पूरी हो जाए दुनिया में ही, क्योंकि अक्सर अल्लाह दुआएं रद्द करता है इस दुनिया की और उनको सेव कर लेता है आखिरत के लिए, फॉर ज़ाहिर है बेटर अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अल्लाह जब आपकी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना करे, एविडेंटली, वैसे तो दुआ हमें पता है कबूल होती है, आखिरत के लिए सेव हो जाएगी, लेकिन लेट्स से कि दुनिया में नहीं हुई कबूल, तो ये अल्लाह का तरीका है आपकी आखिरत के साथ एफिलिएशन बनाने का। अगर आपको सब कुछ मिल जाए जो आप मांग रहे हैं दुनिया में, तो मेरा नहीं ख्याल नो वन विल लुक अप टू जन्ना, कोई भी जन्ना को लुक अप टू नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा दुनिया ही जन्नत बन गई, हर चीज़ यहीं मिली जा रही है, तो फिर शायद वो एफर्ट भी ना करे जन्नत के लिए इतना। लेकिन अगर किसी को यहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर वो लुक अप टू करेगा जन्नत को कि चलो जन्नत में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बहुत मेरी मुश्किल ज़िंदगी है तो चलो अल्लाह ताला वहाँ पे बहुत आसानियाँ दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने अभी एक हदीस पढ़ी, मैदान हशर का टॉपिक बहरिया टाउन में वो चल रहा है इसी क्लास में, इंशाल्लाह हम ये शुरू करेंगे रमज़ान के बाद। तो उसमें एक हदीस है मैदान हशर के टॉपिक के हवाले से कि अल्लाह ताला एक गरीब इंसान का हिसाब लेगा। वो पूरा एक चैप्टर है किताब का कि आसान हिसाब किन लोगों का होगा क़यामत वाले दिन। आप हैरान हो जाएंगे, अल्लाह ताला एक गरीब इंसान को बुलाएगा जो गरीब था, जिसने इतने पैसे नहीं कमाए दुनिया में। वो गरीब इंसान अल्लाह को कहेगा, यानी आप देखें कि वो बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी कह ले बेचारगी वाज़े करेगा कि अल्लाह, दुनिया में मैं गरीब था, मैंने आपके लिए मुश्किलात झेली, यानी मुझे इतनी आसाइशें नहीं थी, मैंने आपके लिए बर्दाश्त किया है अल्लाह। अल्लाह ताला उसे जवाब में कहेंगे कि ऐ मेरे बंदे, इसीलिए आज तेरा हिसाब आसान होगा और इसीलिए तू अमीर लोगों से पहले जन्नत में एंटर होगा। आई थिंक 500 साल पहले गरीब बंदा अमीर से जन्नत में एंटर होगा, ठीक है। आप देखें कितना खूबसूरत पर्सपेक्टिव है। आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप देखिए हमारे व्लॉगर्स क्या सिखा रहे हैं कि गुर्बत एक लानत है, गुर्बत जो है वो एक तुम्हारा कसूर है अगर तुम गरीब हो।
آپ نے دیکھا ہے ایسے للکارتے ہیں وہ کہ اف یو آر بورن پور اٹس ناٹ یور فالٹ, اف یو ڈائی پور اٹس یور فالٹ. اب ٹھیک ہے, اوکے, ایک جملہ ہے, جنرل جملہ, لیکن اس جملے کے پیچھے کتنا مٹیریلزم ہے. اور پھر سنگرز اس طرح کی البم نکالتے ہیں, گیٹ رچ اور ڈائی ٹرائنگ, کہ یا تو امیر بن جاؤ یا پھر ڈائی جسٹ ڈائی ڈیتھ ایز اے پور. تو قرآن تو یہ پرسپیکٹو بتاتا ہے کہ غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے, غرباء کو تو کتنا زیادہ ایج ہے, قیامت والے دن ان کا حساب بھی آسان ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ایفرٹ نہ کی جائے, اس کا یہ مطلب نہیں غریب ہی بندہ کہے جی میں غریب ہوں, میں غریب ہی رہوں گا. بھائی آپ ایفرٹ اپنی کرو, لیکن ایفرٹ کے باوجود بھی اگر یو آر ناٹ سکسیسفل, آپ کا بزنس نہیں چل رہا, آپ کو کوئی لیٹ سے اچھی جاب اتنی نہیں مل رہی, تو پھر سمجھ جاؤ کہ ایفرٹ کے باوجود اگر میرا معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو میں کتنا کمپرومائز کر سکتا ہوں. اب دیکھیں اسی چیز کو لے کے, غربت کو لے کے, غربت سے ڈر کے لوگ باہر بھی جانا چاہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے ایز پر رول. دیکھیں مسلم کنٹری میں جایا جا سکتا ہے, مڈل ایسٹ میں جایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن لیٹ سے کینیڈا, یو کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں لوگ, امریکہ جانا چاہتے ہیں, سب سے زیادہ کینیڈا اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, تو دے شوڈ بیٹر ڈو اے ریسرچ کہ وہاں جا کر کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے. یعنی وہاں پہ آپ کی جماعت کی نمازیں کیسے ہوں گی, نیوزی لینڈ جا کے, کینیڈا جا کے, یا تو کوئی ایسی سٹی چوز کریں جہاں پہ مساجد قریب ہے, کوئی ایسی کمیونٹی چوز کریں. ٹھیک ہے, ادروائز آپ کو جماعت سے نمازیں تو نہیں ملنے والی. کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یہ لاہور تو نہیں ہے جہاں ہر محلے میں مسجد ہو. ٹھیک ہے, وہاں تو دور دراز مساجد ہوتی ہیں. میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو خود یہ روتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم عرصہ ہو گیا جماعت سے نماز پڑھے ویسٹ میں. وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں, جوڑ کے, یہ بھی ٹائم نہیں ملتا وقت پہ نماز کا, اتنی فاسٹ لائف ہے وہاں پہ. تو یہ کیسی سیکریفائس ہے, یہ کیسی دنیا کمانا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جماعت سے کبھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمارا دین ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا ہے. باقی کوئی حرج نہیں ہے, بندہ اپنے انکم کو بڑھانا چاہتا ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, ہاتھ پیر مارو, بزنس کرو انشاءاللہ. میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ بزنس کے باوجود بھی اٹس ناٹ ورکنگ تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیٹ سے آپ نے غریب ہی رہنا ہے تو بس ٹھیک ہے, رہنا ہے, پھر قیامت والے دن حساب اچھا ہوگا, الحمدللہ, یہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسنز ہیں. آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے. اکثر ایسے ہوتا ہے دا مین از ٹرائنگ ہز بیسٹ ٹو ڈو گڈ, ٹو اویل اپرچونیٹیز فار فائنینس, وہ دیکھ رہا ہے, ہاتھ پیر ہلا رہا ہے, اس کے باوجود نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن خواتین کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, وہ دیکھے وہ تو یہ اس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں, وہ دیکھے وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں, وہ دیکھے ان کے پاس بہت کمپیریزن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا ہے. یہ غم ہم نے خود اپنے پر حاوی کیا ہوا ہے. کیسے, آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ وانٹ کو نیڈز بنا لیا, کہ جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو ضروریات بنا لیا. ٹھیک ہے, یعنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا, تو اس وجہ سے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص برانڈ کے کپڑے پہنیں, دس از جسٹ اے وش, اگر پوری ہو جاتی ہے پوری ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹو چینج کرتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ضروریات پر فوکس کرو کہ ضروری کیا ہے زندہ رہنے کے لیے, اور بس اتنا آپ گزر بسر کرو انشاءاللہ تعالی. تو یہ پہلا سلوشن ہے, چینجنگ آور پرسپیکٹو فرام دا قرآن. ثابت کیا ہوا, قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے سیڈنس کو کیور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہنے سے مطلب کیا ہے, قرآن پہ تدبر, قرآن پہ غور و فکر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نمبر 2, ریزالونگ کانفلکٹس. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے اندر جو کنفلکٹس چل رہے ہیں, جو جد و جہد چل رہی ہے, جو ایک پوری جنگ چل رہی ہے, اس کو ریزالو کرنا. کس طرح سے ریزالو کرنا, کئی سیڈنس انسان نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوتی ہیں, ان کی سورس کوئی نہیں ہوتی, وہ ہم نے خود اپنے اوپر اوور تھنکنگ کی وجہ سے مسلط کر لی ہوتی ہے. تو اس کو ریزالو کریں بیٹھ کے, اس کو لکھیں اور یا کسی سے بات چیت کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے سلوشن کی طرف آئیں, ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ کی طرف آئیں. جیسے ہوپ اورینٹڈ تھنکنگ میں نے آپ کو بتایا ہے, اس میں پاتھ وے تھنکنگ, ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے, لاسٹ کلاس میں ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے. پری آرڈینمنٹ بہت زبردست سلوشن ہے. قدر, تقدیر, میں نے آپ کو شاید بتایا تھا, ذکر کیا تھا, وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام سے جو کنورسیشن ہوئی تھی ان کی عالم برزخ میں.
تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس درخت سے کیوں کھایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت آدم نے کہ دیکھو تم اپنی کتاب اگر پڑھتے ہو، تم پر وحی آتی ہے، تو تمہیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہی سمجھ لگتی ہے کہ اٹ واز پری آرڈینڈ، آپ سے غلطی ہونی تھی اور ہم نے دنیا میں آنا تھا۔ تو حضرت آدم السلام مسکرائے، کہتے ایگزیکٹلی یہی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے درخت سے کھانے کی وجہ سے تم لوگ یہاں آ گئے ہو، تمام انسانیت، ٹھیک ہے، مجھے تو اللہ نے معاف کر دیا تھا رائٹ دیر رائٹ دین، یہاں ہم نے آنا ہی آنا تھا، دس واز پری آرڈینڈ۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے کب؟ جب وہ توبہ کر چکا ہے اس چیز سے، یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بندہ شرابی تھا یا اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے پاسٹ میں، یا کوئی کسی کا حق مارا گیا ہے، اب وہ بندہ زندہ نہیں ہے، اب ظاہر ہے اس سے معافی تو مانگی نہیں جا سکتی، وہ بندہ زندہ ہی نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ریگریٹ ہوگا، کیوں کیا، غلط کیا، میں نے زیادتی کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس کا بہترین حل ہے یہ کہہ دینا قدر اللہ و ما شاء فعل، تقدیر پر ڈال دیں کہ آئی ریپینٹ، لیکن جو ہوا وہ تقدیر میں تھا۔ تو یہ بڑا زبردست ایک سلوشن ہے ٹو گیٹ کام ڈاؤن کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح لکھا ہوتا، ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو قدر جو ہے یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے تقدیر کا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے اس میں بہتری کیا تھی، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تقدیر کے کانسیپٹس آپ کے اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، کئی لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ تقدیر کتنا غالب آئے گی اور پرسنل ایفرٹ کتنی غالب آئے گی؟ تو ایک اسکالر نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تم ایک تیر کو شوٹ کرتے ہو کمان سے، تو تیر نشانے پہ لگے گا، اس میں تمہارا کتنا کنٹرول ہے یا تمہاری کتنی ایفرٹ ہے؟ تو اس نے کہا اچھی خاصی ہے، یعنی I'll have to use my strength، میری نشانہ بازی اچھی ہونی چاہیے، میری پریکٹس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کیا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں تیر لگنے میں؟ اس نے کہا بالکل ہے، ہوا کا رخ ہے جو میرے کنٹرول میں اتنا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، ہیومیڈیٹی ہو سکتا ہے، اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اور فیکٹر ہو سکتا ہے، مثال طور پہ میں نے نشانے پہ تیر لگانا ہے، ایک دم آگے چڑیا آ گئی، کوئی کنٹرول ہے آپ کا؟ چڑیا کو روک سکتے ہیں آپ؟ آگے اچانک سے چڑیا آ گئی، تیر چڑیا کو لگ جائے گا، نشانے کو نہیں لگے گا، نہیں ہے کنٹرول آپ کا۔ تو یہی بات ہے، تقدیر یہ ہے کہ یو ڈو یور بیسٹ، اس کے بعد نشانے پہ لگے گا نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کام، یہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تقدیر غالب آئے گی، آپ کی ایفرٹ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ فیکٹرز آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ آپ نہیں کر سکتے، وہ تقدیر غالب آنی ہے۔ ابو طالب کو دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت تھی، لیکن تقدیر کس کی غالب آئی؟ اللہ کی غالب آئی۔ تو یہی بات ہے، تقدیر اس طرح غالب آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جیسے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس، میرا دل تسلی میں ہے، نوئنگ، جان کے کہ وہ جو میرے لیے لکھا تھا وہ مجھے مل جانا ہے، اور جو میرے لیے نہیں لکھا وہ مجھے مل نہیں سکتا، میں جو مرضی کر لوں۔ تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے۔ دیکھیں ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کیوں تکلیف ہو کہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہی بہتر ہے؟ نہیں ہونی چاہیے نا۔ لوگ انڈائریکٹلی شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو پھر ہمارا کیا کنٹرول ہے؟ یہ تو ایک شکوہ ہو گیا نا، ٹو بی آنیسٹ۔ بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے لکھا۔ اگر آپ کو آپشن ملے، آپ کا ایک بہت پیارا دوست ہے، وہ آپ کو آپشن دے کہ بھائی ڈو یو ٹرسٹ می، آپ کہیں گے 100% آئی ٹرسٹ یو۔ وہ آپ کو آپشن دے کہ میں تم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، مجھے تم سے زیادہ نالج ہے، آپ کہیں گے ہاں آئی ایکسیپٹ، تمہیں ہر چیز کا نالج اور ایکسپیرینس زیادہ ہے۔ وہ آپ کو کہے کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود کر لو یا مجھ سے کرا لو، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، آپ کریں۔ تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد چیز ملتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی تو بھی الحمدللہ، بلکہ نہیں ملتی وہ تو پھر پیور اللہ کا فیصلہ ہے نا، ملتی ہے اس میں تو آپ کا بھی کچھ شامل ہے۔ جیسے امام ابن القیم نے کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب قبول نہیں ہوتی میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ قبول ہونے میں میری مرضی ہے، نا قبول ہونے میں پیور اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ تو اور اچھی بات ہے، تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فیتھ کا ٹیسٹ لیتا ہے انسانوں کے۔ تو بہرحال پری آرڈینمنٹ از اے بیوٹیفل کانسیپٹ، اور آپ بس اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اب اللہ والے کہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، استخارہ کیا، لیکن استخارہ ضرور کریں۔ استخارہ کیا، استخارے سے کچھ اشارات آئے، اشارات پر عمل کیا، اس کے بعد جو ہوا اللہ کی بہتری ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد چوتھا ہے چینجنگ یور اسٹینڈرڈز،
دیکھیں اپنے اسٹینڈرڈ چینج کریں. ایسے لوگوں کو مت سنیں جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک بناتے ہیں انسان کو, مادہ پرستی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے آپ کو ڈپریشن ہوگی. آپ اپنے اسٹینڈرڈس کو تھوڑا بہتر کریں. وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے اور یہی اسٹینڈرڈ مسلمان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں, اپنے سے اوپر کو دیکھو اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں جیسا یہ بندہ ہے. تو یہ غلط کنسیپٹ ہے اور یہ ٹوٹلی دین کے اگینسٹ ہے, دین کی ٹیچنگز کے خلاف ہے. بینچ مارک دین میں بنانا ہے تو ٹاپ والے کو بنائیں, دنیا میں بنانا ہے تو نیچے والے کو دیکھیں, تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ بھئی میں اتنا برا نہیں ہوں, اللہ نے بہت کچھ دیا, ہمیں بہت کچھ دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو سٹینڈرڈز کو چینج کرنا پڑتا ہے. پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ ضروری ہے, لیکن اتنا نہیں کہ ٹاکسک پازیٹیو ہو جائے بندہ. دیکھیں یہی تو پورا سیریز تھی, بینگ پازیٹیو, ہاؤ ٹو بی پازیٹیو. تو پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ جملے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی, اب ایک جملہ یہ ہے کہ ہم ہیں ہی بدقسمت, ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹرائی کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ غلط جملہ ہے. آپ یہ کہیں کہ دیکھیں اٹس ویری ہارڈ. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں لیٹس پارٹی, جاب چلی گئی آجو باہر کھانا کھانے چلتے ہیں, یہ تو پھر ان ریئلسٹک ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے نا. ریئل پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں اٹس ہارڈ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, مشکل ہے لیکن اللہ سنبھال لے گا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو. اس کو پازیٹیو ریفریمنگ کہتے ہیں, اپنے جملوں کو ریفریم کرنا. اور یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے, سائیکالوجسٹ یہ سکھاتے ہیں پازیٹیو ریفریمنگ, کہتے ہیں نہیں یہ جملہ غلط ہے, اس کو ریفریز کرو. جیسے زندگی بہت مشکل ہے, یہ ایک جملہ ہے, اس کو ریفریم کریں. آپ کے زندگی ایک امتحان ہے, بہت فرق ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. زندگی ایک مشکل ہے, وہ نیگیٹو جملہ ہے, زندگی بہت مشکل ہے. زندگی ایک امتحان ہے, یہ پازیٹیو جملہ ہے اور ریئل بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ زندگی پارٹی ہے, یہ غلط جملہ ہے, یہ ان ریئلسٹک جملہ ہے. ٹھیک ہے, زندگی ایک امتحان ہے, یہ ریئلسٹک جملہ ہے, پازیٹیو جملہ بھی ہے. تو اسی طرح آپ کہیں میرا وقت ہی برا چل رہا ہے, میرا وقت ہی برا چل رہا ہے, نیگیٹو جملہ ہے. آپ کہیں میری آزمائش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ آزمائش میں آسانی کرے. تو یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, ٹرسٹ می, بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ آپ کا برین جو ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ جملوں کو پک کرتا ہے, جملوں کو پک کر کے پھر وہ اپنے سسٹم کو آن کر دیتا ہے, وہ کیمیکل ریلیز کرانا شروع کر دیتا ہے جو نیگیٹو جملوں سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کورٹیسول, ایمرجنسی کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا, کورٹیسول ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. کورٹیسول آپ کو پتا ہے وہ سٹریس کیمیکل ہے, وہ سٹریس میں ڈالتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ریئل ہے پازیٹیو جملے کہنا. آئی نو اٹس ویری ہارڈ, اٹس ویری ہارڈ, لیکن آپ کے پاس بڑے مواقع آئیں گے ایسے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہوئی. لیٹ سے آپ نے, چلے وہی مثال دے, تو آپ نے لیٹ سے کہیں یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے, ریجیکٹ ہو گئی, آفر نہیں آئی. اب آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے ٹو شو اللہ کہ اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں. دیکھیں یہ تو کوئی بندگی نہیں نا, قبول ہو گئی تو بندگی. یہ تو قرآن میں سورہ حج میں اللہ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. سبحان اللہ. If good reaches them, they are happy. But if some test comes from us, they turn back on their faces. تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں ہم سے. تو یہ تو آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا اور شو کرنے کا کہ اللہ میں ابھی بھی تیرا ہی بندہ ہوں, تیری بندی ہوں. ابھی تو موقع ہے دکھانے کا کہ میں راضی ہوں, میں آپ کے ڈیسیژن میں راضی ہوں الحمدللہ. اور پھر ایسی کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ آپ کو, آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کے دل کو تقویت دے دے گا اس فیصلے پہ, آپ کو تقویت آ جائے گی, اسٹرینتھ آ جائے گی, آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا, چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہے, آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں غنا, غنا آف دی ہارٹ. یہ غنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی ہے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا, عافیت اور غنا مانگا ہے. غنا کہتے ہیں رچنس آف دی ہارٹ کو. ٹھیک ہے, رچنس آف دی ہارٹ یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہے الحمدللہ, آپ کے چہرے پہ رونق ہے, آپ کا چہرہ مرجھا نہیں گیا کسی چیز کو لے کے. تو اللہ تعالیٰ تقویت دے دے گا آپ کو, کوئی بھی حادثہ خدا نہ خواستہ ہوا ہے اللہ تقویت دے دے گا. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی, اے اللہ میں ہدایت کا سوال,
تقوی کا سوال، والعفافہ والغنا، ان دو چیزوں کا سوال۔ اس کے بعد ہے دعا۔ دیکھیں دعا بہت میٹر کرتی ہے، وہ دعا یا کلمات کہنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کا بڑا افیکٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ خدا نہ خواستہ کوئی دشمنی چل رہی ہے، دشمن سے پناہ کی دعا موجود ہے، وہ پڑھیں۔ ایک تو لمبی دعا ہے، اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف واحذر، بہت لمبی دعا ہے، یہ آپ کو مل جائے گی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ پہ بھی، پروٹیکشن فرام اینیمیز کے سیکشن میں، اور حصن المسلم میں بھی۔ تو وہ دعائیں موجود ہیں، وہ دعائیں آپ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے آپ کو چھٹکارا دیتا ہے آپ کے اینیمیز سے۔ پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو دعائیں، وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور سب سے بہترین دعائیں یاد رکھیں وہ ہیں جن میں توحید ہے۔ ایک چیز میں واضح کر دوں، دیکھیں جب کوئی مسئلہ آیا ہو نا، تو مسئلہ آتا ہی اس لیے تاکہ انسان اپنی توحید کو بہتر کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ توحید بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں پہ جب کوئی ایشو ان کی لائف میں چل رہا ہوتا ہے یا کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا۔ وہ کوئی ایسے انسان کے پاس چلے آتے ہیں مسئلے کو لے کے جو انہیں اور مس گائیڈ کر دیتا ہے، بدعات میں انوالو کر دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسا ذکر بتا دیتا ہے جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، انفیکٹ وہ ذکر شرکیہ ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ شرک ہوتا ہے، اس میں یا رسول اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، حضرت علی سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے، غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، عربی تو آتی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا ذکر ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے وہ کسی اور بدعت میں انوالو کر دے کہ اچھا چلیں آپ ماں کا نام بتائیں، یا لوگ استخارہ کرانے پہنچ جاتے ہیں، وہ ثابت ہی نہیں ہے وہ استخارہ، کوئی انسان آپ کے بہاف پہ استخارہ کر ہی نہیں سکتا، وہ جو کرے گا اپنے بہاف پہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ استخارہ کراتے ہیں اور وہ بندے کی بات مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں نا، پھر اللہ پہ توکل کہا ہے، پھر آپ اس شخص پہ بلیو کر رہے ہیں، اس کے استخارے پہ بلیو کر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ تعویذ پہن لیتے ہیں، تعویذ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، انہیں کھول کر دیکھا جائے تو وہ اس میں تو نیمرولوجی ہوتی ہے پوری۔ لوگ تعویذ لے آتے ہیں، لوگ عجیب و غریب حرکتیں، یعنی چیلوں کو جا کے گوشت ڈالو نہر میں، گوشت کے ٹکڑے بہا دو، یہ سنت سے ثابت چیزیں ہیں نہیں، بدعات ہیں، اور ان میں شرکیہ عقائد ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو میک شور کہ جب آپ کسی غم سے گزرے اپنی توحید سٹرونگ کریں، جتنی آپ کی توحید سٹرونگ ہوگی مسئلہ حل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی خواتین میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں، ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے، کہ وہ بہت زیادہ دوسروں کی باتوں میں آ کے بدعات میں لگ جاتی ہیں اور کچھ شرکیہ عقائد کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، اور مردوں میں بھی ہے لیکن یہ خواتین میں زیادہ دیکھا گیا۔ تو یہ آپس میں سمجھانا چاہیے ایک دوسرے کو کہ دیکھو دس از ہائی ٹائم کہ صرف اللہ سے مانگو، دس از ہائی ٹائم کہ اپنی توحید، یہ ذکر کرو لا الہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے غم کے موقع پہ کہ دس از ہائی ٹائم اپنی توحید درست کرو۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی، آپ نے دیکھا ہے اکثر کہ یہ ہمارے پولیٹیشنز پہ کوئی مسئلہ آتا ہے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے چادر چڑھاتے ہیں جا کے، یعنی اور شرک، وہ تو اور بدبختی ہے، وہ تو اور کمبختی آئے گی آپ کو، جو آپ شرک کر رہے ہیں جا کے مزار پہ جا کے چادر چڑھانا یا مزار پہ جا کے دیگ چڑھا دینا، تو وہ تو اللہ کی ناراضگی اور لے رہے ہیں آپ۔ تو بس یہی بات ہے، یہ ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے بات۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ المائٹی، دیکھیں اللہ کے ناموں کا علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ کئی لوگ ہیں، ایک کتاب ہے اللہ کے نام، عبد المنان صاحب ہیں، شیخ عبد المنان، مل جائے گی وہ کتاب ایزیلی آپ کو، اردو بازار سے مل جائے گی، یہ اپنا بک شاپ سے مل جائے گی، کسی بھی اسلامک بک شاپ سے، اوتھینٹک اسلامک بک شاپ سے، وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ وہ کتاب کا خاصہ یہ ہے شیخ عبد المنان کی، اللہ کے ناموں کے اوپر ہے، اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل میں بھول گیا لیکن شیخ عبد المنان، اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑی آسان لینگویج میں انہوں نے اللہ کے ہر نام کو لے کے آڈینس کو یہ سکھایا ہے، بک ریڈرز پڑھنے والوں کو یہ سکھایا کہ اس نام سے دعا کیسے کرنی ہے، اس نام کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ 99 نام کے فوائد انہوں نے بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بڑی اچھی وہ کتاب ہے۔ تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا پتہ ہونا، یہ انسان کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے غم کے موقع پہ اسپیشلی، ٹھیک ہے۔
جیسے مثال کے طور پہ کوئی غم سے گزر رہا ہے انسان تو وہ اللہ کی طرف ریفر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ الودود ہیں، وَهُوَ الغفور الودود، تو آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کا بندہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اللہ کو پسند ہے جب اس طرح بات کی جائے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ آپ بہت حیا والے ہیں۔ اور آپ نے خود کہا حدیث قدسی میں کہ میں، یعنی حدیث ہے نبی وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں، تو یہ واسطے اللہ کو دیے جا سکتے ہیں۔ ثابت ہوا اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سمائلز، اللہ لافس، یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لافس ایٹ دا پرسن، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس انسان پہ جو رات کے وقت بستر سے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کس چیز نے اس کو اٹھایا، فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، تیرے خوف نے، تیری محبت نے یہ بندہ آپ کی محبت میں اٹھا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ نوٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کو، ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرتا ہے۔ اللہ شکور ہے، الشکور the one who appreciates، اور اللہ سے زیادہ اپریشیٹو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے۔ کسی کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ نوٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جتنا پتہ ہوگا اتنا اچھا ہے سیڈنس کے موقع پہ۔ پرپز یہ ایک بڑا زبردست سلوشن ہے۔ جو لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ غم سے جلدی باہر آتے ہیں۔ پرپز شوڈ آلویز بی بگر دین یور سیلف، وہ پرپز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ غم سے جلدی نکالے گا۔ جیسے دیکھیں یوسف اسلام کا اسٹریٹ پرپز تھا میں نے دعوت کا کام کرنا، تو وہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہ دعوت کا ہی کام چل رہا ہے، وہ پرپز کوئی نہیں لے سکتا ان سے۔ ابن تیمیہ نے کہا what can my enemies do to me، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے، اللہ کی عبادت کروں گا۔ اگر وہ مجھے جلہ وطن کر دیتے ہیں یہ میرے لیے سیاحت ہے، اللہ کی زمین پھروں گا، ایکسپلور کروں گا۔ اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں میرے لیے شہادت ہے، تو میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، جدھر میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں، یعنی اپنا مقصد ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو اس لیے دیکھیں پرپز شوڈ بی بگر دین یور اون سیلف۔ یہ کوئی پرپز نہیں ہے فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، دس از جسٹ اے اسمال پرپز، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پرپز ہو نہیں سکتا، بٹ اٹس اے ویری اسمال پرپز۔ بگر پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں، وہ پرپز جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں یہ پرپز تو ہے ہی جنت اٹین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ پرپز تو کبھی ختم نہیں ہوتا، آخری سانس تک ہے، جنت تو آخری سانس تک اٹین کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بگر پرپز پہ نظر ہو تو انسان جلدی الحمدللہ باہر آ جاتا ہے ڈپریشن سے الحمدللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ نے آپ کے سامنے ایک ایسے ولی اللہ کی کیس اسٹڈی، میں تو ان کو ولی اللہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جس شخص نے پوری زندگی دعوت کے لیے صرف کر دی، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، اور ان کو جلہ وطن کیا گیا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، آپ کا اپنا ملک آپ کو نکال دے، آپ کا اپنا ملک آپ کی جان کا دشمن ہو جائے، آپ کی ایجنسیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، دس از ناٹ ایزی، دس ہیپنڈ ود ہم۔ انڈیا میں ہم ہوتے، ہم ویسے ہی ڈپریشن سے مارے جاتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کا پرپز نہیں رکا، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، میرا کام ہے، مجھے حکم ازاں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ 15 کنٹریز نے یوں نیشنلٹیز پھینکی، آئیں ہمارے پاس آئیں، اللہ دکھا رہا ہے کہ ذاکر تم انڈیا تمہیں اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے تو یہ لو 15 کنٹریز کی نیشنلٹیز تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ پرپز نہیں رکا، اور گئے ہوں گے، بڑے دکھ میں گئے ہوں گے، آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ، دکھ ہوتا ہے بطور انسان، لیکن ملیشیا نے کہا آ جاؤ، یو اے نے کہا آ جاؤ، سعودیہ نے کہا آ جاؤ، ابھی تو ایون پاکستان نے کہہ دیا آ جائیں، ٹھیک ہے، خود بتا رہے تھے کہ پاکستان نے آفر کیا آ جائیں، بسم اللہ۔ اس طرح انڈونیشیا نے کہا آ جاؤ، افریقن مسلم کنٹریز نے کہا بسم اللہ۔ جدھر جاتے ہیں پرائیویٹ جیٹ میں، پرائیویٹ جیٹ آفر ہوتا ہے، پاکستان آئے کتنی عزت ملی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وہ بہترین کیس اسٹڈی ہے ہم سب کے لیے کہ پرپز نہیں رکنا چاہیے، جو آپ کا پرپز ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، اللہ راستے نکالے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو دکھائے گا کہ جو بندہ کیسے ہو سکتا ہے جو بندہ میرے راستے میں نکلا ہے۔ اب آئی انڈرسٹینڈ ہر بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول کا دائی نہیں بن سکتا، ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل، لیکن پوائنٹ اس کہ تھوڑا سا اپنے سے بڑا مقصد رکھنا چاہیے زندگی کا،
ٹھیک ہے, تاکہ وہ مقصد زندہ رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انسان آگے بڑھتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈنس سے کیسے کوپ کرتے تھے اس کی طرف دیکھتے ہیں, تاکہ ہمارے پاس ایک رول ماڈل بھی ہے اور ان رول ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی لائف میں سیڈنس سے کوپ کر سکتے ہیں. نمبر 1, اللہ کے نبی ایکسپریسو تھے اور وہ اپنی ہیومننس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. دیکھیں, ایموشنس کو مارنا مقصود نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے مرد کو ایموشنس دبانے چاہیے اور مار دینا چاہیے ایموشنس کو, تو یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ایموشنس کو مارنے سے وہ ان ریزالوڈ کنفلکٹ بن جاتا ہے. ایموشنس کو باہر لائیں, نو پرابلم, روئیں, نو پرابلم, مرد روتا ہے, اس میں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے, لیکن اللہ کے سامنے روئیں انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, بیوی کے سامنے بھی رو دیا کوئی بات نہیں. تو ایک تو پہلی بات, اللہ کے نبی ایکسپریسو تھے اور وہ ایکسپریسو دعا میں پھر بہت زیادہ تھے. تو دعا میں ایکسپریسو ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, مرد بھی ہو عورت بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنی ہیومننس کو ایکسیپٹ کرے. بھائی آپ مشین نہیں ہیں, آپ روبوٹ نہیں ہیں, آپ روئیں گے بھی, آپ کو غم بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, پینک بھی ہوں گے, انگزائٹی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اینکشیس نہ ہو, اینگری نہ ہو, سیڈ نہ ہو, ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کریں. نمبر 2, ہی یوز انٹینسٹی آف ایموشنز ٹو ورشپ اللہ بیٹر. وہ اللہ رب العالمین کی ورشپ میں زیادہ بہتری لاتے تھے جب بھی وہ انٹینسٹی آف ایموشن سے گزر رہے ہوتے تھے. تو یہ آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا, جب انسان بہت غم زدہ ہوتا ہے تو اس کی عبادت بہتر بھی ہو جاتی ہے, اس کی دعا میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے سجدے میں بھی زیادہ جان آ جاتی ہے, تو اچھی بات ہے. جیسے امام ابن حجر کا غالباً یہ قول ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ کئی چیزیں ٹرائی کی, جیسے مثال کے طور پہ میں نے نوافل بہت پڑھے تو دیکھا وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, یعنی بہت سے لوگ نوافل پڑھتے ہیں امت مسلمہ میں. کہتے ہیں میں نے روزے بہت رکھے, وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, روزے بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, رکھتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں میں نے قرآن بہت پڑھا, وہاں بھی بڑی سیچوریشن ہے, قرآن بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں امت میں. لیکن کہتے ہیں کہ پھر میں نے اخلاص سے عمل کرنا شروع کیا, بہت محبت سے, اور وہاں میں نے تعداد بڑی کم پائی امت کی, یعنی پیور اخلاص, پیور محبت, اللہ کی محبت. تو دیکھیں یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں زیادہ آگے بڑھ جائے اپنے غم کا استعمال کرتے ہوئے. دیکھیں دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی امید ٹوٹ گئی دنیا سے, اللہ نے توڑ دیا آپ کی امید, آپ کو دکھا دیا اللہ نے. کئی ایسے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک انسان کی آپ لٹرلی ورشپ شروع کر دیتے ہیں, اس کو اتنا ریور کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فالٹ دکھاتا ہے اس انسان میں, کوئی بہت بڑا عیب, آپ کی امید ٹوٹتی ہے, یا اللہ ڈس اپوائنٹ کروا دیتا ہے اس انسان سے آپ کو, تو آپ کی امید ٹوٹتی ہے. پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ, اللہ ہی پاک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ ہی ہے جو غلطی نہیں کر سکتا, اللہ ہی ہے جو بہت پیارا ہے, اللہ ہی ہے جو پرفیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو اپنے قریب بھی لاتا ہے, دل آپ کا جب ٹوٹتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی جو ہے جہاں پہ پلیجر ہوگا, ہیپینس ہوگی, وہ ایک اور زندگی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اف یو اچیو سم تھنگ ان لائف, نیکسٹ تھنگ یو ول بی تھنکنگ از ناؤ واٹ نیکسٹ. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچن ٹنڈولکر کا ایک بار میں نے کلپ دیکھا, تو وہ اس نے چیریٹی کا کام شروع کیا جب, تو اس نے یہ بات کی, اس نے کہا کہ میں نے اتنی سینچریز کر لیں, ایک مائل سٹون اچیو کیا تو میں نے سوچا واٹ نیکسٹ, ایک اور مائل سٹون اچیو کیا سب سے زیادہ رنز کا, پھر میں نے سوچا ناؤ واٹ, وغیرہ وغیرہ. ون ڈے میں سب سے زیادہ سینچری کی, میں نے سوچا اب کیا, واٹ نیکسٹ. تو کہتا ہے کہ لیکن مجھے صحیح سکون تب ملا جب میں نے یہ کام شروع کیا, یعنی ڈوئنگ سم تھنگ فار دا پیپل. تو یہی بات ہے, آپ زندگی میں جو مرضی اچیو کر لیں, ایک بہت اچھی ڈگری اچیو کر لیں, آپ کے ذہن میں آئے گا واٹ نیکسٹ, اب کیا. آپ کو کوئی بہت اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے, آپ کے ذہن میں آئے گا اوکے واٹ نیکسٹ. آپ کی شادی ہو جائے فیوریٹ بندی سے, آپ سوچیں گے اب کیا, ناؤ واٹ نیکسٹ, ٹھیک ہے اب کیا کریں, وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ اگر دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں گے تو پھر یہی سوچتے رہیں گے واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ. آپ سیدھی سی بات ہے جنت کے ساتھ ہیپینس کو جوڑ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ یو ہیو سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو فار ایور انشاءاللہ. ہز اسٹرانگ کنیکشن ود دا قرآن, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ٹھیک ہے.
اور یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ کنیکشن ود دا قرآن جو ہے نا یہ کس طرح سے بنانا ہے. دیکھیں ایک تو اس کی ریسیٹیشن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اونچی ریسیٹیشن کر کے. سب سے بہترین تو ہے تہجد کی نماز میں اونچی ریسیٹیشن، اس سے بہت سکون ملتا ہے، بہت تقویت ملتی ہے. صورتیں یاد کرنی چاہیے، آپ کو قرآن کو ٹائم دینا چاہیے، تجوید ٹھیک کرنی چاہیے. دیر از آلویز ٹائم. عمر بڑھ گئی ہے کوئی بات نہیں، تجوید ابھی سے ٹھیک کی جا سکتی ہے. آج کل تو بہت ایزی ہے، آن لائن ٹیچرز مل جاتے ہیں تجوید کے، اپنے کو ٹیچر رکھ لیں، تجوید ٹھیک کریں اپنی، ٹھیک ہے. قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا سیکھیں. قرآن جتنا دل میں آتا جائے گا سیڈنس نکلتی جائے گی، ٹرسٹ می. جس دل میں قرآن نہیں ہے وہاں پھر صرف سیڈنس ہے، وہاں پہ ویرانگی ہے. امام عبداللہ ابن مسعود نے کہا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویران ہے. اسی طرح جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل ویران ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول، وہ دل قبرستان ہے. تو قرآن جتنا آپ لاتے جائیں گے دل میں، انشاءاللہ سیڈنس کی جگہ نہیں رہے گی اور شیطان کی جگہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں اوور تھنکنگ وغیرہ شیطان کی طرف سے ہیں. جس نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا اس نے اونچائی ہی دیکھی. اسلام کیو اے پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک کویسچن تھا کسی کا اس حوالے سے کہ وہ کوئی اولاد نہیں ہو رہی انہیں، تو وہ انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اب کیا کریں. تو انہوں نے ایک سٹوری سنائی تھی اسلام کیو اے پہ، جو ایک ویب سائٹ ہے islamqa.info. وہ جو شیخ تھے اسکالر، انہوں نے ایک سٹوری سنائی ایک عورت کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سسٹر نے خود سٹوری سنائی اپنی کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی. تو اس کے بعد ڈاکٹرز وغیرہ نے انہیں بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل نہیں ہیں. کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی. کبھی مرد میں ہوتے ہیں، کبھی عورت میں ہوتے ہیں، کسی میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل ہیں نہیں ہیں، امپاسبل کیس ہے. تو بہت ڈپریشن میں گئیں. اور دوسری ڈپریشن یہ تھی کہ اب میاں آگے شادی کرے گا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے، عورت کے شوز میں آ کے سوچا جائے تو. اور ایسا ہی ہوا، میاں نے کہا کہ مجھے تو نسل بڑھانی ہے اپنی، ٹھیک ہے. تو اس نے آگے شادی کر لی اور ان کے ساتھ بھی تھی شادی. تو وہ اور ڈبل ڈپریشن میں گئیں. ایک تو یہ کہ اولاد نہیں ہے میری، دوسرا یہ کہ وہ میاں بھی اس کی توجہ اب دوسری وائف کی طرف ہوگی، اولاد بھی ہو گئی وہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن کے ساتھ بیزی کیا اپنے آپ کو. خود بتاتی انہوں نے اس کو ایک موقع لیا کہ چلو اولاد تو مجھے دی نہیں اللہ نے، تو میرے پاس بڑا ایمپل ٹائم ہے، تو چلو میں قرآن کے ساتھ جوڑتی ہوں اپنے آپ. قرآن سیکھا، تفسیر سیکھی، کافی اساتذہ وغیرہ سے، استاذہ وغیرہ سے پڑھا ہوگا قرآن، اور ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے خود قرآن ٹیچر بن گئی. اور اس لیول کی بنی کہ بہت بڑی یونیورسٹی میں قرآن پڑھانے لگی. اور وہ بوڑھی ہو گئیں جب انہوں نے یہ سٹوری اپنی سنائی بڑھاپے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بچے دیے. کیسے کہ جس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں وہ سارے میرے اسٹوڈنٹ میری اولاد کی طرح ہیں، اور وہ میری اولاد سے بھی زیادہ سنسیئر ہیں میرے ساتھ. میرے لیے گفٹس لاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرے پیر دباتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے مجھے اولاد کی کمی وہاں سے پوری کر دی. میری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری اولاد ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ جاریہ اتنا بنا دیا کہ وہ مجھ سے قرآن سیکھ کر گئی ہیں اور وہ آگے قرآن کا کام کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اس کے پاس پھر ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا، غم میں بیٹھنے کا اور فضولیات کا، ٹھیک ہے، اپنی زندگی برباد کرنے کا. تو قرآن کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن، وہ سمجھ لیں کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس قرآن 2-3 آیتیں پڑھی اور بند کر دیا. وہ پھر پراپر ٹائم لگائیں قرآن کے ساتھ. وہ قرآن یاد کریں، تجوید ٹھیک کریں، صورتیں یاد کریں، ٹھیک ہے. اسپیشلی وہ صورتیں جن کے فضائل ہیں، سورہ ملک یاد کریں، سورہ کہف یاد کرنے کی کوشش کریں. پہلی 10 آخری 10 آیات چلیں کر لیں، باقی نہیں اگر کر سکتے تو یہ ہے. اور سمجھیں قرآن پہ تدبر کریں، تفکر کریں قرآن پہ. ہی فوکسڈ آن بلیسنگس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس بلیسنگس پہ ہوتا تھا. اور بلیسنگس پہ فوکس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہ غور سے پڑھا کریں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ صبح اٹھتے ہی آپ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، تیرا شکر ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے، ورنہ تو چاہتا مجھے مار دیتا اور مجھے موت آ جاتی بغیر توبہ کے. تو نے مجھے ایک اور دن دے دیا استغفار کرنے کے لیے، بہتر ہونے کے لیے، اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے.
इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, खाने के बाद की दुआ, उस पे भी गौर करें, शुक्र किया जा रहा है तो ब्लेसिंग्स पे गौर करें, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स की लिस्ट भी बनाई जा सकती है, वो आप लोग को पता है इंशाल्लाह ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे किया जा सकता है, इस पे कई बार बात हुई है। ही हेल्प्ड अदर्स, ये बहुत बड़ा एंटीडोट है सैडनेस से निकलने का। ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर देयर एंड डू समथिंग फॉर देम इंशाल्लाह। कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन खुद काम शुरू कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कोई काम शुरू कर दें वेलफेयर का, इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व अदर्स इंशाल्लाह ताला। और ये एंटीडोट बाकायदा सूरह ज़ुहा में मेंशन्ड है डिप्रेशन का कि फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मा साइला फ़ला तनहर। तो ये बहुत बड़ा एंटीडोट है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिससे नबी वसल्लम की लाइफ से हमें नज़र आता है कि हमारे नबी गम से इस तरह कोप करते थे और उन्होंने इसी तरह कोप करना सिखाया, ठीक है। तो ये बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। और हाँ, लास्ट पॉइंट्स ये कि ही फॉरगिव अदर्स, ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉरगिवनेस हील्स यू, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने ऊपर ही रहम करते हैं, ठीक है। जितना आप ग्रज रखेंगे तो उतना आपको ही तकलीफ होगी। तो ट्राई टू फॉरगिव अदर्स इंशाल्लाह ताला। नबी वसल्लम ने ऐसे ऐसों को माफ़ किया आप सोच नहीं सकते। नबी वसल्लम ने उस शख्स को भी माफ़ किया है जिनकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हुई थी। उस शख्स का नाम मेरे जहन से अभी निकल गया। वो शख्स ने क्या किया था कि एक तो हिंद को माफ़ किया नबी वसल्लम ने, देखें कितनी बड़ी बात है, जिसने कलेजा चबाया था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का। नबी वसल्लम ने जिस शख्स को माफ़ किया, हज़रत ज़ैनब नबी वसल्लम की बहुत प्यारी बेटी, वो हिजरत कर रही थी मक्का से मदीना विदाउट हर हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड मेरे ख्याल अभी मुसलमान नहीं था। तो नबी वसल्लम ने उन्हें बुलाया कि मेरी तरफ आओ, और वो आ रही थी, हस्बैंड ने इंतज़ाम किया उन्हें भेजने का। तो रास्ते में शख्स आ गया, इसके हाथ में नेज़ा था। इसने हज़रत ज़ैनब की तरफ नेज़ा किया, वो ऊँट पर बैठी थी, और उनको डराया कि ख़बरदार ये नेज़ा मार दूंगा तुम्हें अगर यहाँ से निकली। तो वो ज़ाहिर है औरत, आपको पता है, वो बड़ा डर गई इस तरह के एक उससे इंसिडेंट से, और वो गिर गई कैमल से, और वो हामला थी, उनको मिसकैरेज भी हो गया। हज़रत ज़ैनब को मिसकैरेज भी हुआ, गिरी वो, उनको बहुत चोट लगी, और रवायात में आता है उस चोट की वजह से उनकी डेथ हुई। बाद में कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो गई हज़रत ज़ैनब की। नबी वसल्लम ने इस शख्स को भी माफ़ कर दिया था, फतह मक्का के मौके में माफ़ी मांगने आया, नबी वसल्लम ने इसको माफ़ कर दिया था, ठीक है। तो बहरहाल ये भी एक नबी की लाइफ से पता लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, कि दूसरों को माफ़ करने से अल्लाह ताला आपको गिना देता है, रिचनेस ऑफ द हार्ट देता है, आपको इंडिपेंडेंट करता है। असमद की ज़ात, असमद का मतलब है द वन हु इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी, वो आपको भी इंडिपेंडेंट बनाता है दूसरों से, दूसरों की ज़ात से, ठीक है। तो ये चंद एक चीज़ें नबी वसल्लम की ज़िंदगी से। होप पढ़ा था हमने। देखिए, होप में 3 चीज़ें आती हैं, गोल्स, एजेंसी, पाथवेज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। होप इज़ अ गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड थिंकिंग इन विच द पर्सन यूटिलाइजेज पाथवेज थिंकिंग एंड एजेंसी थिंकिंग। पहली बात, कोई गोल बना लें और वो गोल बड़ा तगड़ा हो, और उसके बाद कोई मसला आए तो पाथवेज बनाया करें उस मसले के, कि मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, ये पाथवेज होते हैं। और उसके बाद एजेंसी, कि आओ अब इस पे अमल करते हैं, इस पाथवे पे अमल मैंने कैसे करना है। मिसाल के तौर पे चले एक मिसाल लेते हैं कि आप कहीं पे रिश्ता करना चाहते हैं, नौजवानों का बड़ा एक कॉमन मसला है। अब आप पाथवेज बनाएं बैठ के कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। उसके अब्बा को अप्रोच किया जा सकता है, अच्छा अब्बा से ना हो गई, दूसरा क्या है, दोबारा अप्रोच किया जा सकता है, ये भी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, किसी से सिफारिश करवाई जा सकती है। अगर आपको इतना ही है, अगर आप समझते इतना वर्थ इट है, मैंने करना ही करना है, ठीक है, आपको नज़र आती हैं कुछ चीज़ें लेट से कि अच्छा रिश्ता है, हाथ से ना चला जाए, ये वो, तो ये पाथवेज बना रहे हैं ना आप, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद भी कुछ ना हो, जूतियाँ पड़ें, तो जैसे एक वाक़या है कि एक बंदे को जूतियाँ पड़ी, तो वो एंड में कहता फिर मैं ना ही समझा, फिर मैं ना ही समझूँ। तो वो ऐसा ना हो जूतियाँ पड़ने लग जाए, फिर बंदे को समझ जाना चाहिए इज्जत भी तो कोई चीज़ है ना, सेल्फ एस्टीम भी तो कोई चीज़ है। तो पाथवेज ये होते हैं 1 2 3 4, लेट्स डू दिस, और नथिंग इज़ वर्किंग, इस्खारा भी चल रहा है, फिर समझ जाए, फिर वो जूतियाँ पढ़ाने वाली बात है, ठीक है, अगर उसका शौक है। एजेंसी है कि वो अमल करो उस पर। इसी तरह यू वांट टू स्टडी समवेयर, तो उसके पाथवेज बनाएं,
कैसे अप्लाई करें, क्या करें, नहीं होता तो फिर उसकी दूसरा कोई पाथवे बनाएं इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस किया करें, इट्स अ गुड थिंग। ओके, उसके बाद इस्लामिक साइकोथेरेपी की बात भी कर लेते हैं जस्ट बिफोर वी वाइंड अप दिस टॉपिक। ये जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये चंद एक चीज़ें बताते हैं किसी को काउंसल करने के हवाले से, या खुद आप अपने आप को काउंसल कर सकते हैं इस तरह से। साइकोलॉजी से मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको याद होगा बताया था 4 जो पर्सपेक्टिव हैं, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक और कॉग्निटिव, और चौथा कौन सा था, बिहेवियरिस्ट। वो आई होप आपको याद होंगे। बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, ठीक है, ताकि आपका एनवायरनमेंट मूड को बहुत इफेक्ट करता है। इसी तरह साइकोडायनेमिक है कि अपने ट्रॉमास को हील करें, ट्राई टू हील योर ट्रॉमास इंशाल्लाह, आस्क अल्लाह टू हील यू, चाइल्डहुड ट्रॉमास व्हाटएवर, यानी डीप जाए। इसी तरह कॉग्निटिव था, सोच को बदलें। चौथा जो था ह्यूमनिस्टिक, वो है कि विल पावर और अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को जगाएं। तो ये अब इस्लामिक साइकोलॉजी क्या कहती है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अकीदा, बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम, जिसको जापानीज में इकिगाई भी कहते हैं, कि लिविंग विद अ पर्पस। देखिए अपने बच्चों का अकीदा स्ट्रॉन्ग बनाएं बचपन से, ताकि आगे जाके उन्हें कोई लॉस आए, ठोकर मिले, रिग्रेट आए तो उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग अकीदा में मोटी मोटी क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अल्लाह का तगड़ा तारुफ, ठीक है, अल्लाह कौन है, अल्लाह ताला जो है वो, देखिए ये ट्रेनिंग बचपन से होती है। आपने बच्चों को ये सिखाना है कि अल्लाह ताला का अदब भी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह से मोहब्बत भी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फियर भी है। ये तीनों चीज़ें सिखानी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखा देंगे कि नहीं अल्लाह इज़ ओनली लविंग लविंग लविंग, अल्लाह सिर्फ मोस्ट लविंग है, तो फिर बच्चा हो सकता है वो कैजुअल ले कि अल्लाह तो इतना लविंग है, हर चीज़ को लेट गो कर देता है। तो ये अकीदे का पार्ट है कि बच्चे को अल्लाह का तारुफ क्या कराना है और कैसे कराना है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग अकीदा में ये चीज़ आती है कि अंबिया का क्या अकीदा था अल्लाह के बारे में और लाइफ के बारे में, वो उसमें आता है। तकदीर पर ईमान ये आता है स्ट्रॉन्ग अकीदा में, और लिविंग विद अ पर्पस ये स्ट्रॉन्ग अकीदा में आता है। तो अकीदा जो है वो किस तरह पढ़ा जा सकता है, एक तो कुरान अकीदा सिखाता है आपको, दूसरा अकीदा में ईमानियात है, मोटे मोटा अकीदा तो यही है ना, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, रोज़े आखिरत पर ईमान, नबियों पर ईमान, एंजल्स पर ईमान, ये अकीदा है मोटा मोटा, अल्लाह पर ईमान। लेकिन अकीदा में यू अंडरस्टैंड फिर गलत अकायद की पहचान भी बच्चे को देनी है, जैसे हॉरोस्कोप्स पे बिलीव, तो बच्चे को सिखाना है हॉरोस्कोप्स पे बिलीव क्यों नहीं करना, ठीक है, सब अल्लाह की तरफ से होता है। सितारों का क्या रोल है हमारी लाइफ, सितारे क्या करते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे को तारुफ कराना है जिन्नात, ये भी अकीदे का पार्ट। बच्चे के गलत अकायद ना होना कि मतलब वो इंडियन मूवीज़ देख देख के बदरू का आत्मा का कॉन्सेप्ट ना आ जाए, हॉरर मूवीज़ देख देख के बच्चा जिन्नों से बहुत ज़्यादा ना डरने लगे, ठीक है। तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए इस बारे में। हेलोवीन का बच्चा ना कायल हो, ये भी तो अकीदे का ही पार्ट है ना। तो मॉडर्न जो मसाइल है अकीदे को लेके ज़रा उनको एड्रेस करना। देखिए अकीदा ही असल में बंदे को स्ट्रेंथ देता है एट द एंड ऑफ द डे, स्ट्रॉन्ग अकीदा। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आया आपके सामने रखता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अलम तर कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। Have you not considered how Allah presents an example, making a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches reach high in the sky। असल में यहाँ इन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया गुड वर्ड, लेकिन कलिमा तय्यबा आपको पता है क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलिमा तय्यबा इज ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल अल्लाह ऐसे देता है, यानी अकीदे की मिसाल, स्ट्रॉन्ग अकीदे की, जैसे एक स्ट्रॉन्ग दरख्त है, और वो स्ट्रॉन्ग दरख्त की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और उसकी जो ब्रांचेज है, शाखें, वो आसमान की बुलंदियों को छू रही। ये मोमिन की मिसाल है। एक बहुत खूबसूरत हदीस है, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त से दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुनिए आपने हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस है। खजूर के दरख्त से मोमिन की मिसाल क्यों दी है? खजूर का दरख्त इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ट्री जो हर मौसम में फर्टाइल है।
हर मौसम में, इवन सहरा में खजूर उगा देता है, खजूर का दरख्त। कितनी पॉजिटिव बात हमारे नबी ने बताई कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह। और एक और हिकमत है इसमें, खजूर के दरख्त की मिसाल क्यों दी है मोमिन के लिए। खजूर का दरख्त हर तरह से बेनिफिशियल है, पत्तों से लेके खजूर जिस मर्जी किस्म की खजूर है फ़ायदा देती है कि नहीं देती। कच्ची खजूर के अपने फ़ायदे हैं, पक्की खजूर के अपने फ़ायदे हैं, उसकी गुठली के अपने फ़ायदे हैं, एक एक चीज़ खजूर के दरख्त से रिलेटेड उसके अपने फ़ायदे हैं। आप देखें अल्लाह के नबी ने तो आपकी इतनी प्यारी मिसाल दी कि मोमिन खजूर के दरख्त की तरह है। मोमिन जो है हर मौसम में चल जाता है, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ने मिसाल जो दी वो एक ऐसे दरख्त की दी, ये मोमिन की मिसाल है जिसका अकीदा बहुत स्ट्रांग है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे ग्रिप है, जिसकी दरख्त है, शाखें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं और जड़ें बहुत मजबूत हैं। और अल्लाह ने कहा इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, कि उसका जो फ्रूट है वो हर वक्त बन रहा है बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। ये एक्चुअली खजूर के दरख्त की मिसाल है, ठीक है, टेक्निकली तफसीर में। एंड अल्लाह प्रेजेंट्स एग्जाम्पल फॉर द पीपल दैट परहैप्स दे विल बी रिमाइंडेड। देखिए अभी कितनी खूबसूरत मिसाल है। जड़ मजबूत होने का क्या मतलब है। देखिए मोमिन पे जब गम आता है या बहुत डिप्रेशन आती है तो उसकी जड़ नहीं हिलती, उसके पत्ते झड़ जाएंगे। मैक्सिमम क्या होगा, फ्रूट गिर जाएंगे, कुछ पत्ते झड़ जाएंगे ऐसे दरख्त के। आप सोचे एक दरख्त है बहुत स्ट्रांग, तूफान आता है बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम यही है ना कि उसके पत्ते गिर जाएंगे, उसका कोई एक आधा तना हिल जाएगा, एक आधी शाख टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी जड़ इतनी मजबूत है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट अकीदा डज टू यू, स्ट्रॉन्ग अकीदा, तकदीर पर बहुत स्ट्रॉन्ग अकीदा, ठीक है। तो ये मिसाल याद रखें। और ये तरबियत के हवाले से बहुत खूबसूरत आया है कि बच्चों की तरबियत जो है वो सुभान अल्लाह आप देखें इस हवाले से। तो एक तो अकीदा, ठीक है। नंबर 2 रिलेटेबिलिटी, बहुत खूबसूरत बात है। रिलेटेबिलिटी जो है ये हमारे दीन ने इतनी क्रिएट की है। कुरान में जितनी स्टोरीज़ है वो रिलेटेबिलिटी के लिए ही तो है ना। आप देखें ऐसे मसाइल चूँकि ज़्यादा कॉमन आते हैं इसलिए मैं बार बार ये मिसालें देता हूँ। लेट्स से किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी खातून को, आपके लिए इतनी बड़ी रिलेटेबिलिटी अल्लाह ने क्रिएट कर दी, हज़रत आयशा की औलाद नहीं दी, इससे बड़ी रिलेटेबिलिटी क्या है आपके लिए। हज़रत आयशा तो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी, उम्महातुल मोमिनीन को शादी बैंड था, नहीं थी औलाद। हज़रत हफ्सा की औलाद थी, नहीं थी, तो क्या उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारी। रिलेटेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आप अकेले नहीं हैं। इमाम बुखारी की शादी नहीं हुई, ज़्यादा मशहूर बात यही है, ठीक है, मारूफ बात यही है, नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में भी गालिबन आता है, खैर, लेकिन ऐसे हमारे अइम्मा गुजरे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई फॉर वेरियस रीजंस, करना चाहते होंगे लेकिन इल्म में लगा दी सारी उम्र। इमाम इब्न तैमिया के बारे में आता है गालिबन, उनकी भी शादी नहीं हुई। तो देर आर सो मैनी पीपल जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर औलाद नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं यू आर डूम्ड या आपकी नस्ल ख़त्म है। देखिए कई देर सो मैनी ग्रेट पीपल है पास्ट। अब आप हज़रत आयशा के बारे में क्या कहेंगे, उनकी नस्ल कहाँ है, हज़रत आयशा की नस्ल। लेकिन हज़रत आयशा से दूसरा काम इतना ले लिया कि मैं और आप सही बुखारी, कितनी हदीस हज़रत आयशा से, मोर देन 2000 आई थिंक हज़रत आयशा से हदीस मरवी हैं। तो ये वाला काम ले लिया अल्लाह ने उनसे, फिर उम्महातुल मोमिनीन में से हैं वो। तो रिलेटेबिलिटी इसी तरह देखिए, कोई आपकी फैमिली में फौत हो गया है तो आप पहले इंसान नहीं है जिसकी फैमिली में कोई फौत हो गया है। सबसे ज़्यादा अमवात हमारे नबी ने देखी है विदाउट अ सेकेंड डाउट। अपने बच्चों की चार बच्चों की अमवात देखी है अपनी ज़िंदगी में, 3 बेटियों की और 2 बेटों की, 5 बच्चों की अमवात देखी है अपनी ज़िंदगी में और अपने हाथ से दफनाया, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों को। इसी तरह अपने सहाबा की अमवात देखी है, सबसे ज़्यादा डेथ हमारे नबी ने देखी है। अपनी वाइफ की डेथ देखी है हज़रत खदीजा की, इसके बाद जो है वो अपने अंकल की डेथ देखी है, अपने दादा की डेथ देखी है अब्दुल मुत्तलिब की। तो ये आसान नहीं होता इतने लोगों को मरते देखना। आप और मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखें, हमने अभी तक कितनी डेथ्स देखी हैं, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। तो यू कैन रिलेट विद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिलेटेबिलिटी रियली हेल्प्स, इसीलिए कुरानिक स्टोरीज से रिलेट करना चाहिए। स्पोर्ट्स सिस्टम बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग फ्रॉम लव्ड वंस, ख़ानदानी निज़ाम,
اور جتنا کنبہ اسٹرانگ ہوگا اتنا اچھی بات ہے. اس لیے اپنی فیملیز کو اسٹرانگ رکھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں. بڑی تقویت ملتی ہے ایک دوسرے کو دلاسا جب دیا جاتا ہے. تو پرانی جنریشن ماشاءاللہ آپ دیکھیں 6 بچے 10 بچے. اسی طرح میں اپنے دادا کو دیکھوں 8 بچے, نانا کو دیکھوں ان کے بھی 8 بچے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی اب ڈائٹ کی وجہ سے ان ساری چیزوں کی وجہ سے فیملی سسٹم بھی آہستہ آہستہ 1-2 بچوں کی طرف آ رہا ہے. اینی وے یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن سپورٹ سسٹم کنبہ خاندان بہت میٹر کرتا ہے اور اس سے کاؤنسلنگ لینا اور ایک دوسرے کو تقویت دینا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اللہ نے کتنا پسند فرمایا بیمار کی تیمارداری. اپنے بچوں کو سکھائیں بیمار کی تیمارداری. اسی طرح کوئی فوت ہو گیا ہے تو بچوں کو مینرز ہونا چاہیے وہاں جا کے کیا کہنا ہے, کیا افسوس کرنا ہے وہاں جا کے. اور بچوں کو آپ کو بھیجنا چاہیے ایسی جگہ, جنازوں پہ بھیجنا چاہیے, ایون قبرستان تک بھیجنا چاہیے. بچوں کو تھوڑا سا ہمیں اس میں بہادر بنانا چاہیے کہ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر دعاز ہیں, اسلامک سائیکو تھراپی کا حصہ وہ دعاز. آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. سٹوری آف ام سلمہ ہے, ان کی دعا کتنی مشہور ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ان کے جب میاں فوت ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی اور اللہ نے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر دیے. کتنی بڑی کیس اسٹڈی ہے. تو یہ چند ایک باتیں اسلامک تھراپی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز, آخری چیز, TIIP ماڈل ہے, ٹریڈیشنل اسلامک انٹیگریٹڈ سائیکو تھراپی. TIIP ماڈل, اس میں قلب از دی سینٹر اکارڈنگ ٹو دس حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جو اگر صحیح ہے تو سارا جسم سب کچھ ٹھیک ہے, جو اگر خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے, اور بے شک وہ کیا ہے, قلب. وہی القلب. تو قلب سینٹر میں ہے جس پہ ورکنگ کرنی ہے ایکچولی. اب قلب کے ساتھ عقل بھی جڑی ہوئی ہے. انٹرسٹنگلی آپ کے ہارٹ میں 40,000 نیورونز ہیں جو صرف دل کے اوپر کام کرتے ہیں, ان کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں ہے. سرچ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, گوگل پہ جا کے لکھیں نیورونز آف دی ہارٹ. 40,000 نیورونز آپ کے دل میں ہیں. وہ صرف دل کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے, نروس سسٹم آف دی ہارٹ, کبھی گوگل پہ سرچ کیجیے گا. اینی وے, قلب کا تعلق عقل سے بھی ہے, قلب کا تعلق نفس سے بھی ہے, قلب کا تعلق احساس ایموشن سے بھی ہے, قلب کا تعلق روح سے بھی ہے. سو آور سینٹر آف فوکس از قلب. ویسٹرن سائیکالوجی کا مسئلہ یہ ہے کہ قلب کو نکال دیا انہوں نے بیچ میں سے, اور انسان کو بس ایک ایسا ہی انہوں نے کریچر سمجھا جس کا دماغ سب کچھ ہے. تو اس لیے جب بھی ہم نے اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے قلب کا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور قلب کا علاج آپ کو پتہ ہے اس میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے گناہ بھی چھوڑنا ہے. دیکھیں, اگر ہم نے ڈپریشن سیڈنس سے نکلنا ہے, ہم نے گناہ بھی چھوڑنا ہے, کیونکہ گناہ قلب کو افیکٹ کرتا ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے کیا, تاکہ قلب اور اسٹرینتھن ہو. ہم نے قرآن یاد کرنا ہے تاکہ قلب میں قرآن آئے. ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت سننی تاکہ قلب میں قرآن آئے. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اپنی عقل کو بھی قلب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے. یعنی قلب کے ساتھ جوڑنے سے مراد ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی عقل کو گورن کرنا ہے, نہ کہ ادروائز. کچھ لوگ عقل کے مطابق دین کو جج کرتے ہیں کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے لہٰذا یہ کر لو, اور وہ عقل کے مطابق دین, کوئی دین کے بعد عقل کے مطابق نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو دیکھیں, عقل دین کے تابع ہے, دین عقل کے تابع نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دس. چاہے آپ کو کوئی حکم ہضم نہیں ہو رہا ہے اللہ رسول کا, پھر بھی عمل کرنا ہے, کیونکہ یہی تو دل کی خوراک ہے, یہی تو قلب ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے, یہ ماڈل لگانا کہ آپ نے اپنی سوچیں بھی ٹھیک کرنی ہے. دیکھیں, کوگنیشن جو سب سے اوپر ہے, عقل, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, سوچوں کو اچھا سوچنا ہے, اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. نفس, آپ نے بیہیویئرل انکلینیشنز یا جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, گناہ سے باہر نکلنا ہے. نمبر 3, آپ نے احساس, اپنے ایموشنز کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. نمبر 4, آپ نے روحانی صحت جو ہے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ کا قلب اسٹرینتھن ہوگا. تو یہ بڑا خوبصورت ماڈل ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ماڈل ذہن میں رکھیں. آخر میں بس چند ایک دعائیں ہیں جو ہم نے کئی بار اس پہ بات کی ہے. ایک تو یہ ڈپریشن کی دعا میں نے لاسٹ کلاس میں ایکسپلین بھی کی تھی, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک
नासियती बियदिक माजिन फ़ीहा हुक्मुक अदलुन फ़ीहा कज़ाउक। ये दुआ ज़रूर याद कर लें, इसको पढ़ा करें, ट्रांसलेशन बहुत खूबसूरत है इसकी, ठीक है। इसी तरह ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। ब्यूटीफुल दुआ, इसमें 8 चीज़ों से पनाह मांगी गई है। नंबर 1 हम से, हम कहते हैं एंग्जाइटी को, हुज़न से सौरो, अज्ज कहते हैं वीकनेस को, कसल से लेजीनेस को। अज्ज और कसल इन शॉर्ट जो है वो क्या है, डीमोटिवेशन। उसके बाद बुखल से, बुखल कहते हैं माइजरलीनेस को। जुबन से, जुबन कहते हैं कॉवर्डीज को, डरपोकपन को। व ज़ला इद्दैन, ज़ला इद्दैन से मुराद है कर्ज के अंदर डूब जाने से। व गलबत रिजाल, और लोगों के गलबे से, कि कोई इंसान मुझ पे हावी हो जाए। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। फिर ये दुआ असली लिशानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई, कि अल्लाह ताला मैं आपसे पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ सख्त मुशक्क़त से। जहदिल बला का मतलब है सख्त मुशक्क़त से। व दरकिश शकाई, होपलेसनेस से, या जिसको कहते हैं रेचिडनेस। और वसूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर से। व शमाततिल आदाई, और इस बात से कि मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खुश हों या मेरी सफरिंग पे रिजॉइस करें। कितनी जामे दुआ है। जब आपको ये डर लगे कि मैं तबाह ना हो जाऊँ या मेरी कोई ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, ये दुआ पढ़ा करें, क्योंकि इसमें आप जहदिल बलाई, सख्त मुशक्क़त से पनाह मांग रहे हैं। व दरक शकाई, होपलेसनेस से पनाह मांग रहे हैं, रेचिडनेस, होपलेसनेस। व सूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर से पनाह मांग रहे हैं। इसी तरह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। ए अल्लाह, देयर इज़ नो ईज़ एक्सेप्ट दैट विच यू मेक ईजी, एंड इंडीड यू व्हेन यू वांट मेक ग्रीफ एंड डिफ़िकल्टी ईजी। ये भी आसानी की दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। इसी तरह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। बाकी ये दुआओं की ऐप और व इय्याका नस्तईन दुआओं की ऐप है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, यहीं पे आज हमारा इख्तिताम हुआ इस सीरीज़ का। आप सब की मुश्किलात आसान फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।